ناظرین، ایران کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں اسرائیل کو رسپونڈ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اگلے 48 گھنٹے بہت زیادہ اہم بتائے جا رہے ہیں۔ ہر طرف کھلبلی مچ چکی ہے اور ایران بہت بڑا حملہ اسرائیل پر کرنے جا رہا ہے۔ اس وقت جو اسرائیلی ڈپلومیٹس ہیں، ان کے سفارت خانے ہیں، ان کی سیکیورٹی میکسیمم لیول پر ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، عراق کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل پر حملے کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اندر جو بندرگاہیں ہیں وہاں پر جنگجو گھسنے کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی بندرگاہیں اور ان کے ساتھ حساس ایریاز کو نشانہ بنانے کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ اور ناظرین، یمن کے کچھ جہازوں کو تباہ کرنے کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، اور یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ ایک اسپیشل ڈیلیگیشن اس وقت یمن کے پاس پہنچا ہے، اور وہ کیا بات لے کر پہنچا ہے، کیا آفرز لے کر پہنچا ہے۔ امریکی ڈیلیگیشن ہے یہ، اور یہ کیا آفر لے کر یمن کے پاس گیا ہے، یہ اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم ایران کے حوالے سے خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو کہ ایک دھماکہ خیز خبر کہی جا رہی ہے۔ جب سے ایرانی قونصلیٹ پر حملہ ہوا ہے سیریا کے اندر، ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ایسا حملہ ہے جو اس پوری جنگ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ اتنا غیر معمولی حملہ ہے کہ اس کے بہت بڑے کانسیکوینسز جو ہیں وہ اسرائیل کو بھگتنے پڑیں گے۔ تو اب جو خبر آئی ہے وہ سمجھ لیں کہ اس بات کی صداقت ہے اور وہ پورے ریجن کو بدل کر رکھ سکتی ہے۔ خبر ناظرین یہ آئی ہے کہ ایران نے آگاہ کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو رسپونڈ کرنے جا رہا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جب سے حملہ ہوا ہے، ہم آپ کے سامنے ایران کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی وہ بھی رکھ رہے تھے، ایکسس آف ریزسٹنس کے بیانات بھی رکھ رہے تھے، میڈیا کیا رپورٹس ہیں، تجزیہ کار کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اور بتا رہے تھے آپ کو کہ بھئی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ایران رسپونڈ کرے گا، ہر صورت میں رسپونڈ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اب ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے؟ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سرکاری سطح پر ایران کی جانب سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کو رسپونڈ کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ یعنی ادھر ادھر کی باتیں، تجزیہ کار، اشارے، یہ انٹینشن وہ والی بات نہیں ہے کہ یعنی انہوں نے سرکاری سطح پر آ کر انہوں نے بتا دیا ہے، یہ سرکاری طور پر انہوں نے مطلب میڈیا کے سامنے آ کر بتا دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے کہ ہم اسرائیل کو رسپونڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگلے 48 گھنٹے اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایران اب رسپونڈ کرنے جا رہا ہے۔ کہاں پر رسپونڈ کرے گا، کہاں پر اٹیک کرے گا؟ امریکہ نے اسی لیے جو براہ راست ایران سے جا کر بات کی، براہ راست بات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو ایران سے باتیں ہوتی ہیں یا کنورسیشنز ہوتی ہیں یا میسیجز بھجوائے جاتے ہیں، وہ انڈائریکٹلی ہوتے ہیں، کسی درمیانی یعنی کہ اس کے ذریعے نا یہ پیغامات یا ان کی آپس میں ڈسکشنز یا کنورسیشنز ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو بات ہوئی ہے ان کی، انہوں نے ڈائریکٹلی جا کر ایران سے بات کی اور ڈائریکٹلی ان کو جا کر کنوے کیا کہ ہم اس حملے میں شامل نہیں ہیں۔ حالانکہ جنرل قاسم سلیمانی کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور یہ جو کمانڈر شہید ہوئے ہیں یہ جنرل قاسم سلیمانی کے بعد سب سے امپورٹنٹ کمانڈر کہے جا رہے ہیں، اور جس پوسٹ پر یہ تھے ان کو یہاں پر لگانے والے بھی جنرل قاسم سلیمانی تھے۔ یعنی 2006 میں ان کی جو پوسٹنگ ہوئی تھی قدس فورس کے سربراہ کے طور پر، وہ جنرل قاسم سلیمانی نے کی تھی، بہت قریبی تھے یہ ان کے، اور یہ قاسم سلیمانی کے بعد سب سے امپورٹنٹ ایک کمانڈر کہے جا رہے ہیں۔ تو امریکہ نے اسی لیے ڈائریکٹلی جا کر ایران کو کہا کہ ہم اس حملے میں شامل نہیں ہیں، لیکن ایران نے کہہ دیا کہ وہ رسپونڈ کرنے جا رہا ہے۔ اگلے 48 گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس وقت ناظرین اسرائیل کی طرف سے خبر یہ آئی ہے کہ ڈپلومیٹس کی جو سیکیورٹی ہے، ان کے سفارت خانوں کی جو سیکیورٹی ہے، وہ میکسیمم لیول کے اوپر ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ یعنی جب حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ ایک ہلکی سی خبر آئی تھی کہ ان کی جو ساری فوج ہے وہ ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ اسی طرح ڈپلومیٹس کے حوالے سے بھی ایک جلدی خبر آئی تھی، لیکن اب جیسے ہی وہاں سے سرکاری طور پر اعلان ہوا ہے تو ساتھ ہی اسرائیل سے خبر آ گئی ہے کہ انہوں نے میکسیمم لیول کے اوپر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، اور کہاں پر کی ہے؟ یورپ کے اندر بھی۔ یورپ کے اندر بھی جو ان کے ڈپلومیٹس ہیں، جو ان کے سفارت خانے ہیں، وہاں پر میکسیمم سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ کچھ ان کو پتہ نہیں کہ ایران کب کہاں کیسے رسپونڈ کر دے۔ تو اس میں واضح یہ ہو گیا کہ ایکسس آف ریزسٹنس تو اپنے حملے کرے گی، ان کے حملے تو تیز ہوں گے سو ہوں گے، لیکن ایران بطور ریاست بھی حملہ کرے گا۔ اور اس وقت جب سے ایران نے یہ اعلان کیا ہے
تو اس وقت جو سب سے بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے دنیا بھر کے میڈیا میں اور خاص طور پہ عرب میڈیا میں، یعنی مڈل ایسٹ میں تو ہلچل مچی ہوئی ہے نا، مڈل ایسٹ میں تو ہلچل مچی ہوئی ہے، سارے دارالحکومتوں میں ہیجان ہے کہ بھائی آگے ہونے کیا جا رہا ہے. اور اسرائیلی میڈیا اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو سب سے زیادہ جو تجزیہ ملے گا وہ اسی حوالے سے ملے گا کہ ایران کہاں کہاں پر رسپونڈ کرے گا. یعنی روس کا بیان اگر آپ دیکھیں تو روس نے بالکل صاف یہ پوزیشن لی ہے، بالکل کیٹاگوریکلی. انہوں نے کہا کہ ایران کے قونصلیٹ پر حملہ دراصل ایران کی ٹیریٹری میں حملہ ہے. تو جب کسی ملک کی ٹیریٹری کے اندر حملہ ہو جاتا ہے تو اس کے پاس پورا جواز ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے رسپونڈ کرے. تو رشیا نے تو یہ پوزیشن لے لیا ایران کے حوالے سے کہ یہ تو ایران کی ٹیریٹری کے اندر حملہ ہوا ہے. تو کیا ایران ڈائریکٹلی اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر حملہ کرے گا، کہیں اور ان کے ایسٹس کو نشانہ بنائے گا؟ جیسے یورپ کے اندر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے سفارت خانوں میں اسرائیلی، وہاں پہ کوئی کارروائی کرے گا. اور آپ کو اگر یاد ہو تو جو موساد ایجنٹس ہیں ان کے حوالے سے بہت بڑا آپریشن کیا تھا ایران نے، اور وہ جو معلومات ہے، حساس معلومات، وہ کہاں سے آئی تھی؟ 7 اکتوبر کو جو حماس نے حملے کے دوران ان کی بیسز سے وہ سیکیورٹی سرور چرائے تھے، ان سے وہ معلومات جو ہے لے کر ایران نے موساد کے خلاف تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن کیا ہے. تو کیا وہ دوبارہ سے موساد کے اسی طرح ایجنٹس کو دنیا بھر میں نشانہ بنانے جا رہا ہے؟ سینکڑوں ایجنٹس کو. ٹھیک ہے، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے بھائی یار، آپ اس بات کو سمجھے. یعنی انہوں نے یورپ کے اندر سیکیورٹی ہائی الرٹ کی ہے، تو کوئی تو وجہ ہے، یعنی کوئی تو ان کو ایسا خطرہ نظر آ رہا ہے کہ وہ یورپ کے اندر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر رہے ہیں. یعنی مڈل ایسٹ میں یا بارڈر شارڈر پر نہیں کر رہے، یورپ کے اندر جا کر رہے ہیں. تو یہ بھی اب اسرائیلی میڈیا اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیا ایران دوبارہ سے موساد کے اوپر اتنا بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے. تو اس وقت ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے کہ جناب ایران رسپونڈ کہاں کرے گا. یہ واضح ہو گیا کہ اس نے رسپونڈ کرنا ہے، اور کرنا ہی تھا، کیونکہ دیکھیں ادھر سے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جناب ہم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم تو حملے بڑھاتے چلے جائیں گے. اور قونصلیٹ پر حملہ ہونا یہ انسلٹ تھی ایران کی، اور اگر ایران یہ رسپونڈ نہ کرتا تو اس نے کمزور دکھنا تھا. تو اب پوری جو پاور ہے وہ ایران کی جانب سے بطور ریاست دکھائی جائے گی، اور یہ ایک ایسا عمل ہوگا کہ جو پوری طرح سے ریجن کی صورتحال بدل کے رکھ دے گا. جو امریکہ کی جانب سے براہ راست ایران کو کہا گیا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو اس کی وجہ ہوگی جو انہوں نے کہا ہے. سو یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. نیکسٹ 48 آورز میں یہ حملہ ہونے جا رہا ہے، اور جسٹ اسٹے ٹیونڈ اور دیکھیں کہ یہ کہاں پر حملہ ہوتا ہے. آپ کے سامنے یہ سارا جہاں بھی حملہ ہوگا ساری تفصیلات آپ کے سامنے شیئر کریں گے. اچھا اب ناظرین جو باقی حملے ہو رہے ہیں، جو ایکسس آف ریزسٹنس کر رہی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حزب اللہ اس حوالے سے یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ انہوں نے نہاریہ اور نہاریہ کے ساتھ جو سیٹلمنٹس ہیں، نہاریہ کہاں پر ہے، ایک بندرگاہ ہے، سٹی ہے، تو وہاں پر اٹیک کیا، اور اس کے ساتھ جو سیٹلمنٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا. وی بامبڈ نہاریہ اینڈ گشر حزیر سیٹلمنٹس ود کایتوشوا راکٹس. تو یہ نہاریہ اور اس کے ساتھ ہی جو سیٹلمنٹس ہیں ان کو کایتوشوا، ایک خطرناک ترین مہلک ترین جو راکٹس ہیں ان کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے. اچھا ابھی ناظرین عراق کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور یہ اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ آنے والی جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو بھی تھوڑا سا آپ سمجھ سکتے ہیں. عراق نے حملہ کیا ابھی پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر، ہم نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل کے اندر بیسز کو، ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا گیا. لیکن ابھی اسلامک ریزسٹنس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے عراق کے اندر ہی حملہ کیا ہے. یعنی یہ امریکہ پر حملہ ہوا ہے یا پھر موساد کے ٹھکانوں پر ہوا ہے، یہ کنفرم نہیں ہے. لیکن اگر ہم اسلامک ریزسٹنس کا بیان دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں وی بامبڈ وائٹل ٹارگیٹ ان آر آکوپائڈ ٹیریٹریز ود اپروپریٹ ویپنز ایٹ ڈاؤن ٹوڈے. کہ ایک وائٹل ٹارگیٹ کو نشانہ بنایا کہاں پر؟ ان آر آکوپائڈ ٹیریٹریز. ٹھیک ہے نا، ہماری جو آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں یعنی عراق کے اندر جن پر امریکہ کا قبضہ ہے یا موساد نے جہاں پر ٹھکانے بنائے ہیں وہاں پر ہٹ کیا ہے. سو اگر آپ دیکھیں پچھلے کو ڈیڑھ ماہ سے تو آپ دیکھیں گے کہ عراق کے اندر حملے نہیں ہو رہے. یعنی پہلے جو 3-4 مہینے تھا آپ نے دیکھا کس طرح امریکن بیسز پر حملے ہوئے، لیکن پچھلے 1-1.5 ماہ سے اگر آپ دیکھیں تو کسی بیس پر حملے نہیں ہوئے، عراق کے اندر کوئی حملے نہیں ہوئے. تو اب یہ پہلا حملہ ہے جو اس وقت کیا گیا ہے، آج ہی کیا گیا ہے. اسلامک ریزسٹنس اس کو رپورٹ کر رہی ہے. تو یہ کیا دوبارہ سے امریکن بیسز پر حملے ہونے جا رہے ہیں؟ دوبارہ سے عراق اور شام کے اندر وہی لڑائی چھڑنے جا رہی ہے؟ یہ اس حوالے سے ایک اہم چیز ہے. اچھا اگلی ناظرین جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو اسرائیلی بندرگاہیں ہیں اس حوالے سے خبر آئی ہے کہ ان کے اندر جنگجو گھس گئے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ جو بندرگاہ ہے اشود،
इस हवाले से ये खबर आई है। इसराइली पुलिस ये बता रही है सस्पेक्टेड अटैक अकर्ड इन गैन यवनी ईस्ट ऑफ अशोद एंड कैजुअलिटीज ऑफ नंबर ऑफ पीपल। तो अब ये अशोद जो है ये एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, आपको इस हवाले से पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर तेल भी आ रहा है और जो इसके अलावा असलहा भी यहाँ पर लाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें फिर वही मसला है कि भाई अशोद तो किसी को टच नहीं हो रही, यानी कि गज़ब से भी वो दूर है, वेस्ट बैंक से भी दूर है, कोई बॉर्डर भी नहीं लग रहा, एक तरफ से समंदर है, दूसरी तरफ वो इसराइल है। तो ये जंगजू आए कहाँ से हैं? यानी अमूमी तौर पे अगर वेस्ट बैंक में देखें तो इस तरह के वाक़यात होते हैं कि वहाँ पर तो फ़लस्तीनी हैं, लेकिन अशोद के साथ तो ना कोई बॉर्डर है, ना वेस्ट बैंक है, ना गज़ा है। तो फिर ये जंगजू इतना दूर कैसे पहुँच गए? तो ये इस बात का सबूत है कि बहुत ज़्यादा जो इसराइल की सिक्योरिटी है वो ब्रीच हो चुकी है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। मतलब जगह जगह पर जाकर हमले हो रहे हैं, जंगजू वहां पर घुसे हुए हैं। अब ये फ़लस्तीनी हथियार उठा रहे हैं या बाहर से जंगजू अंदर आ रहे हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन ये है कि जगह जगह पर इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से इसराइल की सिक्योरिटी ब्रीच हो चुकी है और ये पूरा डॉक्ट्राइन है 75 साल लगाकर इस जो शैतानी रियासत है इसको कैसे कायम रखना है, इसके सिक्योरिटी क्या होगी। इधर सारे अरब और मुसलमान मुल्क हैं, उनके दरमियान छोटा सा इसराइल है जो कि 75 साल से जुल्म भी कर रहा है, फ़लस्तीनियों को घरों से भी निकाल रहा है, शहादतें भी कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। लेकिन ये कौन सा डॉक्ट्राइन है? आप अंदाज़ा लगाइए ना, ये कौन से ब्रेन थे जिन्होंने ये डॉक्ट्राइन तैयार किया कि इसराइल इतना छोटा सा 80 लाख आबादी, वो सारा जुल्म भी करता रहेगा और इधर दोनों तरफ में मुसलमानों के बड़ी बड़ी रियासतें, बड़े बड़े मुल्क, इजिप्ट क्या तारीख उसकी, जॉर्डन क्या तारीख उसकी, सऊदी अरब क्या तारीख उसकी। तो क्या ही हिस्ट्री है इस शानदार इस ज़मीन की। तो वहाँ पर इनको आकर आबाद किया गया और वो सारे इर्द गिर्द हैं, क्या उनकी शायान शान हिस्ट्री है। लेकिन आप देखेंगे ये क्या डॉक्ट्राइन है कि कोई उनको टच नहीं कर सका, ये किस तरह से कायम रहा और साथ साथ जुल्म भी करता रहा। ये बहुत गहरी बात है और ये आपको समझनी चाहिए, आपको जानना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, तो आगे नाज़रीन चलते हैं। तो गज़ा के अंदर क्या हो रहा है? गज़ा के अंदर भी काफ़ी खबरें आ रही हैं और ख़बर यह है कि स्पेशल यूनिट को मारा गया है। इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि एर्गोज स्पेशल यूनिट सोल्जर्स वर किल्ड और इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि आरपीजी शेल्स जो है वो उन पर फायर किए गए। एर्गोज का एक स्पेशल यूनिट है, इसके सोल्जर्स मारे गए हैं, डायरेक्टली आरपीजी उन पर फायर किया गया था। तो ये काफ़ी एक मातम मनाया जा रहा है इस हमले के ऊपर कि एक स्पेशल और एक एलीट फोर्स थी। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरे नाज़रीन हमले हुए हैं उसमें इसराइली मीडिया नाज़रीन इसको रिपोर्ट कर रहा है कि 1 सोल्जर वाज किल्ड एंड 8 सीरियस एंड होपलेस इंजरीज वर रिकॉर्डेड एज अ रिजल्ट ऑफ सीरियस इंसिडेंट इन गाजा स्ट्रिप। कि एक सीरियस और बहुत तबाहकुन इंसिडेंट पेश आया है गज़ा के अंदर लड़ाई के दौरान। और उसमें हुआ क्या है कि 1 सोल्जर मारा जा चुका है और 8 होपलेस इंजरीज हैं, यानी वो इंजरीज जिसमें ये बच नहीं सकेंगे। तो समझिए कि ये 9 उनके फौजी जो हैं वहां पर मारे गए हैं। खुद इसराइली मीडिया लिख रहा है कि होपलेस इंजरीज, कि उनकी कोई उम्मीद नहीं है बचने की, इतना उनको जख्मी कर दिया गया है। तो 9 फौजी एक ही जगह पर एक ही हमले में मार दिए गए। फिर इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है स्टाफ सर्जेंट नदार कोतियान, इस तरह का कोई नाम है, वो भी वहां पर मारा गया। इसराइली मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो ये नाज़रीन गज़ा के हवाले से खबरें थी जो गज़ा के अंदर लड़ाई हो रही है। अब आपको यमन में लिए चलते हैं। यमन से भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत खतरनाक डेवलपमेंट्स हुई हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं और ख़तरनाक भी हैं। सबसे पहले अमेरिका और बरतानिया ने जो बमबारी की है उस हवाले से आपको अपडेट करते हैं। नाज़रीन, अमेरिका ये बता रहा है कि हमने ड्रोन बोट्स तबाह की हैं और तबाह किस तरह की हैं? इन अ सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस, अभी तक वो सेल्फ डिफेंस खेला जा रहा है, बहरहाल अब उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी भी हमने वो सेल्फ डिफेंस में तबाह किया है। द बोट पोज थ्रेट टू आवर फोर्सेज, कोalition फोर्सेज एंड कमर्शियल शिप्स इन द रीजन। क्योंकि ये जो रोबोट बोट्स हैं ये खतरा थी हमारी फोर्सेज के लिए, हमारे इत्तेहादी फोर्सेज के लिए और कमर्शियल जहाज जो यहाँ से गुजर रहे थे, तो इसलिए हमने उनको तबाह कर दिया। ठीक है, अच्छा किया आपने। अच्छा, आगे चलिए। तो नाज़रीन, हुदैदा की बंदरगाह, वहाँ पर बमबारी की गई है। दुरैया की डिस्ट्रिक्ट है और ताइफ तो आप सभी जानते हैं, वो जो इलाका है, वो जो रीजन है, वहाँ पर बमबारी की गई है। और इसके जवाब में नाज़रीन यमन के हवाले से खबर ये आई है कि यूके मैरीटाइम ये रिपोर्ट कर रहा है कि 150 नॉटिकल माइल्स फ्राम हुदैदा एक जहाज को तबाह किया गया है। ये राउंड अबाउट को 300 किलोमीटर का फासला बनेगा, यानी हुदैदा के बंदरगाह से 300 किलोमीटर के करीब कितनी लॉन्ग रेंज ये बनती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ किए गए होंगे।
تو یہ ایک جہاز کو تباہ کیا گیا ہے اتنی دور جا کر. یہ سم ٹائم پتہ کیا ہوتا ہے کہ جہاز وہاں سے گزر جاتے ہیں, یعنی باب المندب سے اگر گزر گیا تو وہ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. اگر باب المندب سے گزر گیا تو پھر بھی اس کا پیچھا جاری رہتا ہے, اور دور تک بھی وہ چلا جائے پھر بھی اس کو تباہ کیا جاتا ہے, یعنی گزرنے نہیں دیتے. وہ باب المندب سے گزر بھی گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیف ہو گیا, وہ آگے چل کر بھی ان کو تباہ کر دیتے ہیں. اب یہ 300 کلومیٹر دور ہے, آپ اندازہ لگائیے یہ کتنا دور ہوگا. تو یمن کی ٹیریٹری تو یہ بالکل بنتی نہیں ہے جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے. اچھا, اب ناظرین سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے ان کی شکست کا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آگے بھی ان کو شکست ہونے جا رہی ہے, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل جتنا مرضی ظلم کر لے, یہ اسرائیل کو جتنا مرضی اسلحہ دے لیں, ان کا انجام جو ہے وہ قریب آ پہنچا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں. یہ اتنی بڑی خبر ہے, اور خبر ناظرین یہ ہے کہ ایک اسپیشل امریکی انوائے وہ مڈل ایسٹ پہنچ چکا ہے. سعودی عرب میں اس وقت وہ پہنچا ہے, اور سعودی عرب اور عمان کو ثالث بنا کر وہ یمن کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. مذاکرات کیا؟ امیڈیٹ سیز فائر, کہ یمن جو ہے وہ اپنے حملے بند کرے اور جو ہے یہ راستہ کھول دے. یہ اسپیشل انوائے امریکہ کا پہنچ چکا ہے, ٹھیک ہے, یمن سے مذاکرات کرنے کے لیے. تو اب مجھے بتائیے کہ جو سپر پاور ہے وہ کیا گھٹنوں پر نہیں آئی ہے؟ جو تکبر سے اترے تھے آج وہ گھٹنوں پر آ گئے. تو جو ناظرین ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہے کہ یہ جو ان ریئلسٹک پاور یمن نے گین کر لی ہے, اس کو کیسے یہ ہینڈل کریں گے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یعنی میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہ خبر ہے نا, اس کا بہت بڑی اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اگر اس کو سمجھے تو ماضی کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور مستقبل کو بھی سمجھ سکتے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ بہت بڑا ہے, کیونکہ سپر پاور کو ایک فاقہ زدہ ملک جو ہے وہ گھٹنوں پر لے آیا ہے. یعنی یہ تکبر میں اس طرح اترے تھے کہ یمن کو اڑا کے رکھ دیں گے, یہاں پر اپنی بیسز قائم کریں گے. یمن کون ہوتا ہے؟ ہمارا راستہ روکنے والا, ٹھیک ہے. لیکن تمام تر بمباری کے باوجود, تمام تر زور لگانے کے باوجود, پورا یورپ یہاں پر بلانے کے باوجود یہ یہاں پر ناکام رہے اور اپنا راستہ جو ہے وہ نہیں کھلوا سکے. آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیجئے, کیا یہ صدام حسین سے بھی ایسے مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے؟ کیا یہ شام میں بھی ایسے مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے؟ افغانستان میں, لیبیا میں, کیا لیبیا میں بھی یہ ایسے مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے؟ تو آج سارا کچھ کرنے کے بعد آج پھر یہ مذاکرات کرنے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ یعنی اگر یہ راستہ کھلوا سکے ہوتے, اگر یہ راستہ کھلوا پاتے تو کیا یہ یمن کے پاس مذاکرات کرنے کے لیے آتے؟ یعنی یہ اتنی بڑی تضحیک ہے سپر پاور کی, اتنی بڑی تضحیک ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یعنی میں تو کہتا ہوں لال ساگر میں ان کی جو وہ ہیجمنی ہے نا, وہ یہاں پر غرق کر دی گئی ہے اس چیز کے ساتھ, جو وہ بات چیت کرنے کے لیے یمن کے پاس پہنچے ہوئے ہیں. یعنی جیسے غزہ پر قبضہ نہیں ہو پا رہا تو پھر اسرائیل مذاکرات میں بیٹھ جاتا ہے, تو اگر غزہ پر قبضہ ہو پا رہا ہوتا تو اسرائیل مذاکرات میں بیٹھتا. تو اسی طرح اگر یمن پر یہ اڈے قائم کر پا رہے ہوتے تو کیا یہ ان کو امن کی فکر ہے, یا کیا ان کو یمن میں بمباری کی فکر ہے؟ کیا یہ اس لیے آ رہے ہیں؟ اور اس پر ناظرین یمن کا جواب یہ آیا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی جو پوزیشن ہے وہ تو آپ کو پہلے بھی واضح ہے کہ یمن تو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. تو یمن کا جواب یہ آیا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کو جنگ بندی کر دیں یا یہاں سے راستہ کھول دیں. تو بات یہ ہے ناظرین کہ یمن یہیں پر ہے, حزب اللہ یہیں پر ہے, حماس یہیں پر ہے, باقی اتحادی یہیں پر ہے. تو مجھے صرف آپ یہ اس سوال کا جواب دے دیں کہ اسرائیل اور امریکہ اب یہاں سے کیسے جیتیں گے, کہ جو طاقت حزب اللہ اور یمن نے گین کر لی ہے تو اس کو تو اب ریورس نہیں کیا جا سکتا. یمن یہیں پر بیٹھا ہوا ہے, وہ کب آپ کی گچی مروڑ دے آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا, یعنی آپ کو دبوچ لے, آپ کا راستہ بند کر دے, اور یہ راستہ کھلوائے بغیر اب ان کا گزارا بھی نہیں ہے. وگرنہ ان کو یہاں اس طرح یہ تضحیک ہوئی ہے, باقاعدہ تضحیک ہوئی ہے امریکہ کی, جو اسپیشل انوائے یہاں پر آ کر پہنچا ہوا ہے اور ابھی بات شروع نہیں ہوئی, اور یمن نے کہہ دیا کہ جناب ہم تو بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں, اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو ہمیں پوزیشن واضح ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ گھٹنوں پر پوری طرح سے آ گئے, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے. آپ دیکھیں کہ جب یمن پر یہ حملہ کرنے والے تھے اس سے پہلے بھی وائٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی ہنگامی, حالانکہ اپروول ہو گیا تھا لیکن پھر بھی کنفیوژن تھی. تو میں جو آپ کو 6.5 مہینوں سے بار بار رپورٹ کر رہا ہوں کہ کنفیوژن ہے, ان کے پاس روڈ میپ کلیئر نہیں ہے. یہ صرف تکبر میں ہے کہ جیسے اب ہتھیار دینے نا اسرائیل کو, او بھائی کس کی جرت ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے سامنے کھڑا ہو جائے. یہ اس نظریے کے تحت ہتھیار مل رہے ہیں, اس تکبر اور ہٹ درمی کے تحت ہتھیار مل رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ فیل ہو چکے ہیں اور آگے چل کر بھی فیل ہوں گے. وہ ظلم کر سکتے ہیں,
وہ نہتے اور معصوم لوگوں کو شہید کر سکتے ہیں، یہ ان میں پاور ہے، لیکن وہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ یہ آپ کو سمجھنے کی بات ہے کہ آج جو پاور فلسطین اور اس کے اتحادیوں نے گین کر لی ہے، وہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ یہ معاملہ اب کسی کے خاتمے کے بغیر ختم نہیں ہوگا، اور وہ خاتمہ کس کا ہوگا یہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ دو میں سے ایک کا خاتمہ ہونا ہے، اور وہ کس کا خاتمہ ہونا ہے یہ اس کو آپ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ کو ایگزسٹ تو اب کیا نہیں جا سکتا، تو ایک کو ختم کرنا پڑے گا، اور کون ختم ہونے جا رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، میں ساری تفصیلات بتا چکا ہوں۔ تو یہ اس وقت کی اہم ترین اور تازہ ترین تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ایران کے حوالے سے بہت بڑی خبر آ گئی ہے، اگلے 48 گھنٹوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ۔